پہلا سوال ہم نے ان کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ پاکستانی قوم بے ادب یعنی ادب سے دور کیوں ہو گئی ہے۔ اس کے بارے میں پاکستان کے طول و عرض سے شمال سے لے کر جنوب تک کے جو ہمارے چوٹی کے دانشور ہیں وہ اس سوال کے جواب میں کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، ادب جو ہے اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں اور پھر اپنی درسگاہوں میں جو کچھ بھی نصاب اور آپ ضروری چیزیں پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے متعلق جو کچھ ہوتا ہے، جو بہتر چیزیں ہیں، جو مثبت چیزیں ہیں، زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، زندگی کیسی ہے، پرانی زندگی کیسی تھی، آنے والی کیسی ہوگی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ادب کا حصہ ہیں۔ اور جتنے بہتر طریقے سے ادب میں سمجھ سکتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں سمجھتا۔ دوسرا تو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اپنا تجربہ ہو۔ جب وہ اپنے تجربے میں جائے گا اور دکھ بھی اٹھائے گا اور خوشیاں بھی دیکھے گا تو وہ تو اس کا اپنا، مگر سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں ان منظرناموں کو دیکھنا چاہیے۔ یہ ادب بتاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ادب کے جو استاد ہوتے ہیں اور درسگاہوں میں جو ادب پڑھایا جاتا ہے تو وہ کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، وہ زندگی ہے اور وہ انسانیت ہے، انسانیت کی فضیلت ہے۔ تو اگر انسانیت کی فضیلت، زندگی، اس سب کو کرنا ہے اچھے انداز میں، شخصیتیں پیدا کرنی ہے، ایک ایسا تھوڑی ہے کہ ریوڑ ہے، گزرا چلا جا رہا ہے، قوم بنی چلی، ارے بھائی قوم بنتی ہے تو سوچ اور فکر کے ساتھ بنتی ہے کہ جو اپنے آئندہ کو بھی دیکھے، اپنا ماضی بھی دیکھے، اپنا حال بھی دیکھے، اپنا آئندہ بھی دیکھے۔ اس میں ادب مدد کرتا ہے۔ تو یہ تو بہت ضروری ہے۔ ہم نے اپنی درسگاہوں میں، اپنے اداروں میں اور گھر کی تربیت میں بالکل روگردانی کر دی ہے۔ ہم نے وقت اور زمانے پہ چھوڑ دیا، وہ جیسا بنانا چاہے اسے بنا دے۔ تو یہ بہت غلط ہوا ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرنی پڑے گی، نہیں تو کیا ہے کہ ایک عالمگیر سطح پہ ایک یونیورسل کلچر جنم لے چکا ہے، وہ آپ کے گھر میں، آپ کے بیڈ روم میں، آپ کی سب اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اپنی محافظت کریں، اپنی ثقافت، اپنے کلچر کی محافظت کریں، اس کے لیے ادب ضروری ہے۔ دراصل ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ نصاب میں اپنی مادری زبانیں شامل نہیں ہیں تو بچے ادب سے اس لیے بھی دور چلے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمپیوٹر کی ترقی سے اور موبائل کے آنے سے بھی بچے الیکٹرانک ہو گئے ہیں، وہ کتاب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اپنے مشاہیر سے، اپنے اقدار سے، اپنی روایات سے، اپنی تاریخ سے دوری اس وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اپنی زبان میں پڑھائیں، اگر ہم اپنے مارکیٹ میں اپنی زبان رکھیں، ہم اپنی میڈیا پہ اپنی زبان رکھیں، تو پھر بچوں کا اپنی زبان سے محبت کا میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ان کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اپنی زبان کی اہمیت کیا ہے اور اپنے مشاہیر، اپنی تاریخ اور اپنی روایات سے بھی جڑے رہیں گے۔ آج کل جو صورتحال ہے ہمارے ہاں نوجوان طبقہ خاص طور پر، اور یہی نوجوان ہیں جو ہے نہیں آپ کے 2-4 سال میں معاشرے کا نمائندہ ہو جاتے ہیں، تو یہ بے شک ایسا ہو رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ادب سے، فنون سے، ہمارے تہذیبی آثار جو ہیں ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی بہت تیز ہو گئی ہے اور تیز زندگی کی وجہ سے انہیں ایسی مصروفیات چاہیے ہوتی ہے جو نہ صرف ان کو ان کے ذوق کی تسکین کرے بلکہ ان کے آگے بڑھنے کے راستے بھی صاف کرے۔ ادب ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ اس کا خود زندگی سے تعلق تھوڑا سا کمزور سا ہو گیا۔ ایک ادیب بننے کے بعد اس کو کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ زندگی میں کامیاب ہوگا، اسے ملازمت ملنے میں کوئی سکون ملے گا۔ جیسے پہلے کچھ دن پہلے ہمارے باپ دادا کے زمانے میں، ہمارے بزرگوں کے زمانے میں ایسا تھا کہ ایک شہر کا ایک نوجوان جب ادب کے اندر آتا تھا تو اس کو پورا شہر پہچانتا تھا اور اس کی وجہ سے، اس کی شناخت کی وجہ سے زندگی میں اسے کے راستے کھلتے جاتے تھے۔ اب ایسی کوئی صورتحال چونکہ نہیں رہ گئی ہے، لہٰذا لوگ آہستہ آہستہ ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ مقدمہ تو درست ہے کہ پاکستان میں لوگ ادب اب کم پڑھتے ہیں،
اس کے انگنت اسباب ہیں. ایک بڑا سبب یہ ہے کہ بہت اعلیٰ ادب پاکستان میں تخلیق نہیں ہو رہا. یعنی ایک دور میں اچھا ادب تخلیق ہوتا تھا تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا. دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس کتابیں بہت مہنگی ہو گئیں. عام آدمی کی قوت خرید دن بدن کم ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ کتابیں خریدنے کے قابل نہیں رہا. تیسری وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے ہاں جو متبادل ذرائع آئے، جیسے انٹرنیٹ آیا، تو اس نے بھی کتاب چونکہ کلچر کا نام ہے، ای بکس کی طرف لوگ منتقل ہوئے. لیکن ہم شاید ایک اس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں جو کلچر کا حصہ ہوتی ہے، تو اس کتاب کی طرف رغبت کم ہوئی، ای بکس کی طرف. یعنی اگر تھوڑے بہت لوگ اگر پڑھتے بھی ہیں تو وہ ای بکس کی طرف شفٹ ہو گئے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارا اوورآل جو سماجی رویہ ہے اور سماجی فیبرک ہے، اس کے اندر کتاب دوستی کے لیے کوئی بہت سپورٹنگ ایلیمنٹس پائے نہیں جاتے. تو میرے نزدیک یہ 4-5 بڑی وجہ ہیں جس کی وجہ سے لوگ ادب سے، کتاب سے دور ہو رہے ہیں. تاریخی طور پر بھی ہمارے ہاں ادب کے حوالے سے کوئی زیادہ حوصلہ افزا رجحان نہیں تھا. کچھ علاقے ہمارے بہتر تھے اور کچھ حوالوں سے مثلاً ہمارے ہاں یہ ذوق موجود تھا، اچھا شعر، اچھی نثر، ناول، افسانے، آرٹ اور اس طرح ذوق جمال، ایستھیٹکس. لیکن یہ ہمارے عمومی کلچر کا حصہ اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح ہم کچھ اور معاشروں میں یا ملکوں میں دیکھتے ہیں. لیکن اب میں یہ مانتا ہوں کہ اب اس سلسلے میں ہم مزید تنزل کا شکار ہیں، اور اس کی وجہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اور اس وقت جو پالیسیاں ہیں کہ اب ہم زیادہ تر ان مضامین کی طرف جاتے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ ان مضامین میں ڈگریاں لے کے ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کر لیں گے. تو یہ جو مادیت ہے اور مادیت کی طرف ہمارا رجحان ہے، مادہ پرستی کی طرف جو ہمارا رجحان ہے، اور اس کو عام کر دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارا ذوق جو ہے لٹریچر کی طرف یہ کم ہوتا جا رہا ہے. پھر جو ہمارے ہاں نظام ہے سیمسٹر سسٹم کا، اس سیمسٹر سسٹم میں ہمارا نوجوان طبقہ بالخصوص وہ آ رہا ہے یہ مارکس کی طرف، نمبروں کی طرف، جی پی اے، سی جی پی اے، کہ ہم اس کو کس طریقے سے اوپر لے جائیں. تو اس میں پھر وقت جو ہے اس طرح کہ ہم مطالعہ کریں، ہم لٹریچر کی طرف جائیں، ہم ادب کی طرف جائیں، اس کے لیے ہمارے لیے وقت بہت کم ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے جو رجحانات سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے اور مادیت پسندی کی وجہ سے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں جو اعلیٰ ترین بلند اخلاقی اقدار اور اصولوں سے دور کر دیا. کسی زمانے میں سعدی کو پڑھتے تھے، رومی کو پڑھتے تھے، اور بچپن سے حکایات سعدی سے ہی انسانی تربیت کا آغاز ہوتا تھا. تو ایک شوق جنم لیتا تھا شاعری کا اور ادب کا اور مختلف اس حوالوں سے دیگر جو فنون لطیفہ ہے ان کا بھی. تو اب ہم نے جب سے کمپیوٹر اور جب سے یہ آن لائن ہم بس فیس بک سے اور باقی میڈیا کے جو مختلف ذرائع ان سے منسلک ہوئے ہیں، تو ہم جو توجہ ہے وہ نہیں دے پا رہے. اور پھر یہ کہ ماں باپ بھی اس طرف راغب نہیں کرتے، استاد بھی اس طرف راغب نہیں کرتے، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادب کے پڑھنے سے کیا فائدہ، حالانکہ ادب ہی انسان کو تخیل دیتا ہے، اس کی سوچ کو بلند کرتا ہے. وہ جو احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ ابھی تکمیل کو پہنچا نہیں ذہنوں کا گوداز، ابھی دنیا کو ضرورت ہے غزل خانوں کی. ادب، تہذیب، آداب، یہ سب ماں کی آغوش سے ہی شروع ہوتے ہیں. ہماری ماؤں نے ہمیں کہانیاں سنا کر پالا، وہ ہماری گھٹی میں شامل ہے. آج کی ماں کیا اپنے بچے کو کہانیاں سنا کر پال رہی ہے، یا موبائل اس کے ہاتھ میں دیتی ہے کہ یہ کارٹون دیکھو اور بزی ہو جاؤ، اور خود وہ دوسری جگہ پر اسی ایکٹیویٹی میں مصروف ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہمارا تعلیمی نظام ہے. بدقسمتی سے ہم نے تعلیمی نظام کو
یس اور نو کا نظام بنا دیا ہے۔ ہم نے جس تعلیمی نظام کے تحت تعلیم حاصل کی اس میں ہم خود کو ایکسپریس کرنا سیکھتے تھے، سبجیکٹیو کویسچن ہوتے تھے جس میں ہمیں اپنے الفاظ میں اپنی کیفیت کو بیان کرنا ہوتا تھا۔ لائبریری کے ساتھ استاد کا تعلق بھی مضبوط تھا، جس کی وجہ سے استاد اپنے شاگردوں کا تعلق بھی مضبوط کرتا تھا۔ تو دیکھیے، خرابی کہیں ایک جگہ نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر ہم نئی نسل کی بات کرتے ہیں کہ وہ علم سے، کتاب سے، ادب سے کیوں دور ہے، تو وہ خرابی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے گھر کے اندر، جس گھر کے اندر ماں باپ کتاب پڑھ رہے ہوں بچہ ضرور پڑھے گا، اور جو کچھ بھی وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے آپ زبان سے اس کو جو مرضی سمجھا دیجئے، اس کی تربیت وہ ہے جو وہ دیکھے گا۔ جب تک ہم ان وجوہات کا سد باب نہیں کریں گے تو ہم ہزاروں سوال کر لیں، ہزاروں انٹرویوز کر لیں، اس کا کوئی ہرگز فائدہ نہیں ہے جب تک ہم گراس روٹ سے، جڑوں سے اس مسئلے کو نہیں پکڑیں گے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر کتاب سے محبت، ادب سے محبت، لائبریری سے محبت پیدا کی جائے تو تبھی وہ ادب سے جڑیں گے، اور بچپن سے پیدا کی جائے۔ یہ نہیں ہے یکدم کوئی نہ ادیب بن جاتا ہے، یکدم کوئی قاری نہیں بن جاتا، تو یہ شروع سے تربیت کے مراحل ہمیں درست کرنا ہوں گے۔